یاد رہے اور میدان محشر آپ مجھے درود شریف پڑھ کے ہدیہ دو، میں آپ کو درود شریف پڑھ کے ہدیہ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ مبارک اور یہ سارا ہدیہ ہم اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اپنے پیارے اللہ جی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ہدیہ بہترین تحفہ بنا کر ہمارے پیارے نبی کے روزے میں پہنچا دیں۔ اور پھر اس ہدیے کے اندر، اس گلدستے کے اندر ہم ایک درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ کے عشاق اب آپ کے دیدار کو ترس رہے ہیں، بس اب زیادہ دیر نہ کیجیے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اسرائیل سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، بس ایک مرتبہ میں بلا لیں تاکہ ہم آپ کے روزے بلا کے آپ سے معافی مانگ سکیں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیا ہو، درود شریف پڑھنا سارے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سبحان اللہ وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ سبحان اللہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ وقال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ حلیمہ دو جہاں قربانوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ قابل صد احترام جو آ کے جا چکے، جو جا کے آ رہے ہیں، معززین علاقہ، علماء کرام جو اس وقت ٹھنڈی ہواؤں کی ہلکی ہلکی مٹھاس محسوس کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اللہ نے یہ ہوا اس لیے چلائی ہے، یہ ہوا ہمارے ارد گرد گھوم کر ہماری تڑپ اور ہماری محبت کو، ہمارے اس آنکھ کے موتی کو اپنی آغوش میں لے جائے اور اڑان کرتی ہوئی سرکار کے روضے سے جا کے ٹکرائے، اور بتلائے چوک لواری میں، جامع حسنین میں، اللہ اکبر، تیرے کچھ کچھ شاک بیٹھے جن کی یہ تمنا اور ایک آرزو ہے کہ مدفن مدینے کا نصیب ہو جائے، اگر مدفن مدینے کا نصیب نہیں تو موت سے پہلے ایک مرتبہ حاضر نصیب ہو۔ اور کملی والے میرے سامنے بیٹھنے والے کوئی ذمہ دار نہیں، یہ دہاڑی پیشہ لوگ ہیں، چھاپڑی فروش ہے، مزدور طبقہ ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو عوام کو کہیں ہمارا پیغام دے دے، اگر بلاوا آ گیا تو کیسے جاؤ گے، مکان بیچو گے؟ بلاوا آ گیا تو کیا کاروبار ختم کرو گے؟ تو مجھے کہا عبدالحنان، اس ریڑی والے نے کہ وہاں پیسے والا نہیں جایا کرتا، مقدروں والا جایا کرتا، پیسے والے تو وہاں رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور ریڑی لگانے والے کو اللہ سعادت دیتے ہیں حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ایک بحث نے ہمیں پریشان کر دیا، اور اس بحث کے اندر ہم نے اپنا آپ سب کچھ گنوا دیا۔ کہ آج مجھے سردی شدت کی لگ رہی ہے، مجھے کل سے تقریباً، کیونکہ روزانہ نہیں، 3:30 پونے 4، کل میں بہت جلدی فارغ ہوا دعا سے بیلسی شہر میں، تقریباً رات 1:30 بجے کے قریب۔ یہ ربیع الاول میں بہت جلدی تھا، ورنہ پونے 4 3:30 بجے، کیونکہ آخر میں مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ تو آج میرا کچھ یہی خیال تھا کہ میں 9:30 کی ترتیب پر انشاءاللہ 10:30 11 بجے آپ حضرات سے اجازت لوں گا، لیکن نہیں، آپ کی تشنگی، محبت اور مدرسے کی کچھ ضروریات نے میرے پاؤں کے اندر بیڑی ڈالی، اور کہا عبدالحنان، اگر تیرے کہنے سے نبی کے مہمانوں کا بھلا ہو جائے تو بخار تو آتا جاتا رہتا ہے، اگر ننھے سے مہمان نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اگلی پچھلی ساری پریشانیاں تیری ختم ہو جائیں گی، تیری منزل آسان۔ میں نے کہا یہ ہے کون جو ابھی ابھی آپ کے سامنے پگڑی باندھی، رومال باندھے، مسافے کی، یہ ہے کون؟ نہ اس کا ابا نہ اس کی اماں اعلیٰ خاندان کی، ایک متوسط سے طبقے کی، ہے کون جن کے گھر میں بارش آسمان سے زیادہ ہو تو چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے؟ یہ ہے کون جن کے دروازے پر کار جانے کا رستہ ہی نہیں؟ یہ ہے کون کہ معاشرہ ان سے ہاتھ ملانے کو، پاس بٹھانے کو، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں؟ پیغام پہنچا عبدالحنان، یہ ابھی ابھی تیرے سامنے جو 180 یا 300 روپے کا رومال مان کے گیا ہے، تجھے پتہ اس کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتلا دیں تاکہ میں یہاں مدرسے والوں کو بتلاؤں۔ کہ ابھی ابھی صبح نہیں،
ابھی ابھی اس بچے کا ہاتھ پکڑ، اس کو کپڑے نہیں بدلنے، منہ نہیں دھونا، لائلن کے جوتے پہ جو تیرے ڈسٹ گرد و غبار لگی اس کو بھی صاف نہیں کرنا۔ اسی حالت کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ علاقے کے قریب قبرستان کے پاس لے جا، اور اس کو جا کے قبرستان کے پاس کھڑا کر دے۔ اس کے چہرے کا اللہ کو اتنا حیا ہے، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف فرما دے گا۔ میں نے کہا جو پڑھنے والے کا اعزاز ہے، پڑھانے والے کا اعزاز یہ جا کسی مدرسے میں جھانک کے دیکھ، ایک تقوی اور پرہیزگاری کے منازل طے کر رہا ہوگا، قیام میں، سجود میں، رکوع میں، تلاوت میں، اور ایک اسی کی شکل کا چادر منہ پر لپیٹے ہوئے خراٹوں سے سو رہا ہوگا، اور سونے والے کو دنیا عالم کہے گی، جاگنے والے کو عابد کہے گی۔ اس عابد سے کہنا اپنی عبادت پہ اکرام مت، تیرے جیسوں سے سارا جہان بھر دیا جائے، اس سونے والے جیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ایک جگہ سنا تھا ان کو تہجد اگر پڑھ لے تو مرضی، ورنہ تہجد بھی معاف۔ وجہ یوں کہ عابد کو فرشتے آ کر پروں سے جگاتے ہیں، اس کو آ کر فرشتے پروں سے سلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ عابد تو ساری رات عبادت کر رہا ہے، یہ سارا دن قال اللہ تعالی قال رسول اللہ پڑھا رہا ہے، اب یہ تھک ہار کے سویا ہے، امت پیاسی ہے، صبح پھر اس نے امت کو حدیث اور قرآن کے فیض سے سیراب کرنا ہے۔ آرام کا وقت یہ ہے جب یہ صبح بیٹھے گا، قرآن حدیث اس کے آگے ہوگی، اور نبی کے مہمانوں کو جب یہ قال اللہ تعالی پڑھ کے سنائے گا تو تیری تہجد کا ثواب تجھے سجدوں سے ملے گا، اس کی تہجد کا ثواب اسے سونے سے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ میں لگ رہا ہے کچھ غلط کہہ گیا ہوں، آپ حضرات کی نظر میں غلط کہہ گیا ہوں۔ کیوں؟ ہم نے تو جہاں چائے پی شام ہوٹل پر، ہم نے جو جہاں کھانا کھایا شام ہوٹل پر، وہاں تو ہم نے سنا تھا، اخبار ہاتھ میں تھا اور چائے کی گھونٹ میٹھے بھر کے کہہ رہا تھا مولوی صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اگر یہ جنت میں چلے گئے سارا جہان جنت میں چلا جائے گا۔ میں گزرا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا اللہ کی قسم کوئی جنت میں جائے نہ جائے، مولوی جنت میں ضرور جائے گا۔ وجہ اگر ٹوپی پگڑی والا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے والا، لباس سنت کے مطابق پہننے والا، شرم و حیا کا دامن پکڑنے والا، اگر یہ جہنم میں گئے تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ کہنے والوں اپنی فکر کرو، مولوی جائے گا جس نسبت کے ساتھ جائے گا، اس نسبت کی برکت سے مولوی جائے گا تو اپنے نمازیوں کو ساتھ جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ باقی میرے چاند، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اسلام کو ترقی اکثریت کی وجہ سے نہیں، دین غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہا، حضور نے فرمایا غریبوں سے اٹھا دیا۔ غریبوں سے قربانی مانگی، تبوک جنگ تبوک ہے، غزوہ تبوک کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، پہلی بہار تھی 13 سال مکے میں اور 10 سال کی مدینے کی زندگی میں، پہلی بہار تھی جب صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، اس فصل پر اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے، کھجوریں تیار تھی، اٹھو یا رسول اللہ ایک ہفتے کی مہلت دے دی جاتی، دین قربانیوں سے آیا، تغاری والوں قربانیوں سے آیا، نکلو۔ جب صحابہ نے پھر دیکھا وہی بچہ جو کہہ رہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس کا مصداق بنے، خدا کی قسم آج کا چھوکرا نعت خوان یہ بھی کہہ رہا تھا واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ، اس سے بڑی کامیابی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہر ایک کا آج یہ شکوہ ہے، مانگتے ہیں وہ
دیتا نہیں، مانگتے وہ دیتا نہیں. اس کے دینے کا انداز نہیں بدلا، تیرا مانگنے کا انداز بدل گیا. خدا کے گھر میں جمعے کے دن آئے 8 دن کے بعد اپنا رعب دیکھا آپ نے. غریب کی چپلیوں کو یوں پیر سے مارتے ہیں. پھر آ کر آتے جس جگہ تمہیں بیٹھنا تھا وہاں پنکھے کی ہوا چلا. پھر جگہ تمہیں جہاں بیٹھنا تھا تو نہیں ہوا. اور ساتھ نمازی کو دکھایا، یہ دیکھا تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں. اس کے پیچھے پر تمہیں کہنا پیچھے سے امام کے اللہ اسے کہہ رہا ہے تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں. اتنے انتظامیہ اپنے مولوی کو کچھ دی کیوں نہیں. اس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کے پیچھے. سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اپنی قمیض کو کھول رہے، اپنی شلوار کو. 100 روپے کی استری خراب نہ ہو جائے. بار بار گھڑی میں ٹائم دیکھ رہے، 5 منٹ دیتے ہوئے موبائل نکال کے دیکھ رہا. بس ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی نماز پڑھ بٹن کھول رہا. اس نے کہا فرشتوں اس سے پوچھو میرے سے مانگنے آیا مجھے ڈرانے آیا. اس سے مانگنے آیا مجھے تو دھوس جمانے. اے انسان کے بچے آدم کی اولاد، اپنی آنکھوں کو نیوی کر اور گردن کے سریے کو ذرا جھکا کے رکھ. اگر میں نے اپنے ہاتھ میں لے کے تیری گردن کا سریا مروڑ کے قبر میں یوں پھینک دیا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے ترم خانوں کی ترم خانے نکال کے رکھ دی. اسرائیل جب سامنے آ کے کھڑا ہوا بڑے بڑوں کے پجامے ڈھیلے کر دیے. اوقات میں رہ، چل یہاں سے بھاگ، تجھے دوں گا میں. تکبرانہ مزاج دیکھو، یہ مانگنے والے ہوتے ہیں. مانگنے والا تو کون ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. چار پہاڑوں کے دامن میں کھڑا ہوا خدا کا گھر بنا رہا ہے. حاجنا آٹا ہاتھوں پہ لگا، دھونے کی ضرورت کوئی نہیں. اسماعیل آٹا کپڑوں گارا کپڑوں پہ لگا، صاف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. خلیل اللہ کے پر ہاتھ چھلے پڑے بیت اللہ کی تعمیر پر پتھر لگاتے ہوئے. فرما اسی انداز میں خدا کو اٹھا کر پروردگار عالم کو اپنی عاجزی کا ساری دکھا کے کہہ دو الہی دینے والا غنی ہوا کرتا ہے، لینے والا فقیر ہوا کرتا ہے. جب چودھری بن کے مانگو گے خدا کی قسم دیا ہوا چھین لے گا. جب فقیر بن کے مانگو گے جو نہیں دیا اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا. مدرسہ بنا، مسجد بنی، مکان بنا، کارخانہ بنا، کوئی بھی فیکٹری بنی، پاس سے گزرا رنگائی دیکھ کر بناوٹ دیکھ کے کہتا ٹھیکیدار کون ہے؟ دیواروں پہ فون لکھ دے، نمبر لکھ دیا گیا. مسجد بنوانی ہو، مدرسہ بنوانا ہو، اس ٹھیکیدار سے رابطہ کرو، یہ ٹھیکیدار یہاں ملے گا. الہ العالمین تیرا سونا میں سونا گھر میں نے بنایا. پروردگار عالم کیسے پتہ لگے گا کس مستری مزدور نے بنایا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام لوگ مکانوں کی دیواروں پر اپنے نام لکھیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تیرے اپنے گھر کے ساتھ تیرے قدموں کے نشان جوڑ دوں گا اور دنیا والوں کو بتا دوں گا جو میرے گھر کو بنانے والا تھا ہاتھوں کی تو کیا بات ہے، اس کا قدم اتنا اعلیٰ ہے کہ میں نے اس قدموں کو یہاں جوڑ کے بتا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اگر تو طواف کرے گا زمزم پینے سے پہلے ابراہیم کے قدموں کی جگہ پہ 2 رکعتوں کا تجھے سجدہ بھی کرنا پڑے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ایسے دیتے ہیں بدلہ اپنے کو کاروں کو. اے وہ نہیں، تجھے کون کہتا ہے؟ الہ العالمین مسجد بنانے والا، جگہ بنانے والا. والی صاحب سے کہتے ہیں استاد کی جگہ شہر میں تلاش کرو تاکہ نمازی آئے جائے. الہی جب سے تیرا گھر بنایا میں نے پرندہ جڑتا نہیں دیکھا. الہ العالمین یا کون آ کے نماز پڑھے
پڑے گا. فرمایا ابراہیم ذرا کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف. ابراہیم جو رحم مادر میں سانس لینے والا ہے, جو باپ کی پشتوں میں آنے والا ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, مکہ مدینہ تو دور کی بات ہے, چوک لغاری کے مسلمانوں کے کانوں تک آواز پہنچاؤں گا. آنے والے سے کہہ دوں گا شاہی لباس اتار دے, چودرانہ لباس اتار دے, اپنی پگ اتارنی پڑے گی, اپنا 4000 کا جوتا تجھے اتارنا پڑے گا, اپنے مہنگے کپڑے تجھے اتارنے پڑیں گے. اللہ اکبر. نبی ہو ولی ہو, سارے نبیوں کا سردار ضرور ہو, تیرے پیمد والے لباس سے کبھی میں تجھے معراج پہ بلاؤں گا. جب اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے طواف کی باری آئے گی, میں بھی تیرے کپڑے اتروا کے تیری دل چادریں پہنواؤں گا, پاؤں کے اندر 2 بدر والا جوتا پہنواؤں گا, پھر میرا حبیب تجھے ملتزم کے پاس کھڑا کرواؤں گا, پھر تو رو رو کے دعا کر کے ساری انسانیت کو پیغام دے گا. اے لوگوں, ساری دنیا میرے در پہ فقیر بن کر آ گئی, اور کملی والا فقیر بن کر خدا کے دروازے پہ کھڑا ہوا. گھر بنایا اللہ کا. ہاتھ اٹھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام رو رو کے دعا کر رہا ہے, اسماعیل علیہ السلام رو رو کے آمین کہہ رہے ہیں. اما ہاجرہ دونوں کو دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ عمل کی توفیق تو دیتا ہے, قبول اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس نے بنانے کی توفیق دی, قبول نہ کرے تو کیا کریں گے؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی پھر کیا کرے؟ کہ تو بھی رو کے دکھا, میں بھی رو کے دکھاؤں, تو بھی رو کے دکھا, اور اللہ سے دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو نے بنانے کی توفیق دے دی, صرف قبول بھی فرما لے. سبحان اللہ. کیا احسان کریمی, کیا مانگنے کا انداز. اللہ کو یا اللہ امریکہ کا ٹکٹ دے دے, اللہ 4 بچے نے ڈوب دبئی بھیج دے, اللہ 500 روپے لکھواوے ہے, اتر لی دعا کرو ٹکٹ مل جائے. 1000 روپے کون دے گا مسجد کو؟ جی میں دوں گا. اور دعا بھی کرنا کہ بچہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے, نوکری نہیں مل رہی. فرمایا پروردگار عالم نے مانگنے کا طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی سکھلا دیا. فرمایا ابراہیم اتنا بڑا گھر بنا کر, اتنا اونچا کام کر کر, اتنی بڑی نیکی کا عمل کر کے, 4000 نبیوں کا باپ بن کر, اے ابراہیم ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے, میرے دربار کے اندر پیسے کی اوقات کوئی نہیں, ملازمت کی اوقات کوئی نہیں, میرے دربار کے اندر نوکری کی اوقات کوئی نہیں. اگر پیسے کی اوقات ہوتی فاطمہ مصلی پر بھوکی نہ گرتی. میرے عزیزو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی رحمت کائنات کو پتہ لگا بچی کی طبیعت خراب ہے, خدا کا پاک پیغمبر تشریف لائے. ایمانداری سے بتاؤ, انسان سرمے دانی میں اپنی میرا عزیز و سلائی ڈالتا ہے, 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں 2 بائیں میں پھیرتا ہے. میں نے کہا اس میں کیوں نہیں پھیری؟ کہنے لگا 2 اس لیے پھیری کہ قبلی والے کا مبارک طریقہ, جو قبلی والا تجھے سرمے کی سلائی آنکھ میں ڈالنے کا طریقہ بتا سکتا ہے, وہ بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتلا سکتا ہے. گھر میں تشریف لائے, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, مصلے سے اٹھایا اور ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیا اور ماتھے پہ بوسہ دیا, دنیا والوں کو بتا دیا, پیغام دے کے جا رہا ہوں, بچوں کو چاہے گالوں پہ پیار کر لو, جو ہونٹوں پہ کر لو, یا تمہارا جی چاہے کر لو, لیکن خبردار حیا والا باپ, حیا والی بیٹی کے گال نہ چومنا, بلکہ ہاتھ کی پشت چومنا, ماتھا چومنا. فرمایا بچی 1 سال کی ہو اور باپ 40 سال کا ہو, محمد کی شریعت 1 سال کی عمر میں بھی گال چومنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ سیرت ہے. آج ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ معراج کا کوئی انکاری نہیں, میلاد کا کوئی انکاری نہیں, ولادت کا کوئی انکاری نہیں, حضرت حلیمہ کا کوئی انکاری نہیں, حلیمہ کی لوریوں کا میرے عزیزوں انکاری کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب میلاد میرے عزیزوں نبی کا ہوا تو سگے چچے نے اللہ اکبر انگلی کے اشارے سے باندھیا اور لوٹیاں گزاد کر دی. جب نبی کا پیغام سامنے آیا تو اسی ہاتھ سے جس سے آزاد کی تھی پتھر اٹھا لیا. خبردار خبردار, تیرا میلاد سننے کو تیار ہے لیکن تیرا پیغام سننے کو تیار کوئی نہیں. اور ناراض نہ ہونا, یہ ریت آج بھی قائم ہے. جو میلاد سناتے ہیں لوگ نکال کے پیسے دیتے ہیں, جو پیغام سناتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا بات کرو. اور صحیح کہہ رہا ہوں, بات کہہ رہا ہوں. وہ کونے سے 20 روپے آئیں گے میلاد سنانے والے کو, پیغام سنانے والے کو کہ بس مولوی صاحب نے گھنٹہ دلایا اور چس کوئی نہیں ملتا. میں تقریر نبی کا پیغام سناؤں کہ شاید بیچ رہا ہوں.
پیغام نبوت شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ کھجوروں سے زیادہ نرم ہے. اگر ہے کوئی بھی کسی کا قبول کرنے کو دل کرے چلاؤ سیرت نبی کی تھوڑی سی. بخاری نہیں پڑھوں گا، بخاری کے حوالوں سے ان کی بخاری شریف کی حدیث کے سائے میں بیٹھ کے عرض کروں گا. سنا دوں بولو بولو سنا دوں. مدرسے کی دیوار کے لیے تعاون کرو گے؟ کون کرے گا؟ آخر تک کون بیٹھے گا؟ میں شوگر کا مریض ہوں، 2 کپ چائے کے لیے پانی پیا، میری لمٹ ہوتی ہے یار، مجھے اتنی دیر سے اتنی دیر بیٹھنا، مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اب میرا دھیان ادھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی مجھے توفیق دے، کیونکہ دن رات سفر تک ہے. اللہ کا احسان ہے، حضرات کی دعائیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کم از کم کسی کا بنے. میں نہیں کسی کے بارے میں بات کرتا، یہ سارے حضرات بیٹھے میں کئی میرے سے تاریخ لے چکے ہیں اور کئی میرے سے جلسے کی تاریخ لیں گے. میرے پر ایک احسان کرنا، ایک احسان، آپ اپنے گھر بلاؤ، جی آئے جی صدقے، لیکن مجھے اس گھر میں بلانا جو بے نمازی کا گھر نہ ہو، اور وہ روٹی کھلانا جو کسی بے نمازی کا ہاتھ. یہ تقریباً 3 مہینے سے الحمدللہ میں نے اپنی ترتیب بنائی. مجھے امید ہے انشاءاللہ اندر کی روحانیت کے مرتبے کو مضروب ہے. سبحان اللہ. یقین کریں میں آج بھی بھوکا، میرا درد ہو رہی تھی. ایک جگہ میں چھوٹا کچھ دوپہر اٹھ کر آتے میں نہیں کھاتا. انہیں گوبھی دی گھر کی روٹی، اور یہاں میرے مل صاحب سے آتے پوچھا، میں نے کہا ہے نمازی تو بسم اللہ ورنہ وہی سے پڑے کو کرتے، اپنا نہیں بننا، اندر اترتا ہی نہیں. یار میرے عزیزو، اللہ اکبر، اگر دودھ اور پانی کے اندر مکھی گر جائے وہ پانی نہیں پیتا جس کے اندر پخانہ گرا پڑا ہو. ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، تہجد کا گزار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، اتنا رویا. بیوی آکے کہنے لگی پیری پہنی تیرا کے ہاتھ جوڑتی. اس نے کہا کیوں؟ تیری فجر کی نماز جو قضا ہوئی میری وجہ سے. اس نے کہا سوتا میرا، وجہ تیری کیا بنی؟ کہ پرسوں تو اللہ اکبر فلانی محلے کی مسجد میں حضرت سے حدیث سن کے آیا تھا، اور اس میں سنا تھا کہ عورت مرد کا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان عورت، آدھا مرد، تب ایک مرد کا ایمان بنتا ہے. میں نے کہا بھلا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مرد کا ایمان کیسے بنوں؟ میں نے کہا آزماؤں تو صحیح. تو کل سارا دن میرے سر پہ چٹی کوئی نہیں رکھی، آٹا گوندتے میں نے دوپٹہ نہ رکھا، روٹی بگاتے دوپٹہ نہ رکھا، اور کل میں نے آزمانے کے لیے اللہ مجھے معاف کرے میں نے ایک نماز کا سجدہ نہ کیا. بے نمازیوں کے ہاتھ کا پتلا تیرے اندر گیا، اللہ نے تیرے سے فجر کی نماز کا سجدہ چھین لیا. اب میری سمجھ میں آیا فجر میں مسجدیں کیوں خالی ہوتی ہیں. آپ مانو یا نہ مانو لیکن میری عقل کام کر گئی. اللہ نے میرے پہ کرم فرمایا اپنے حبیب کے نالین مبارک کے طفیل. اب میری سمجھ میں آیا فجر کی نماز حاجی صاحب تیری کیوں قضا ہوئی؟ ظہر کی نماز میں پہلی صف میں تھا، عصر میں پہلی صف میں تھا، مغرب کی تو نے مسجد میں جا کر اذان دی تھی، عشاء کی پہلی صف میں تعلیم سن کے آیا، فجر اشراق کے بعد چاس کے بعد قضا کر کے پڑھ رہا ہے. اوہو میرے کب سمجھ میں آیا جہاں تیری منجی بچھی ہوئی تھی آس پاس کی چرپائیوں پر بیٹی ماں بہن سمیت سارے بے نمازی لیٹے ہوئے تھے. ان کی ہتھکڑیوں نے بے نمازی کی نحوست کی ہتھکڑیوں نے اور بیڑیوں نے تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، نحوست دل کی پڑتی رہی. خدا نے تجھے بھی فجر کی نماز کے سجدے سے محروم کر دیا. کوئی ادھر سے پانی کی بوتل لے کے آئے گا، سلوات پڑھے گے، کسی کی پڑھو کہیں بچے فرما بردار تیرے کہنے پہ میں نے پڑھ کے دے دیا، لیکن اگر میرا مالک کرم نہ کرے اللہ کی قسم 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ تو جامعہ مسجد اور مدرسہ اسنین ہے، لغاری چوک ہے، مدینے میں مجھے لے جا، پانی بھی دے روما کا اور پانی میرے عزیز و زمزم کا لا کے مجھے دے. حضور کے روزے کی چھاؤں میں پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، اگر کرم ہو گیا تو فرما برداری، وگرنہ اللہ کی قسم یہ پانی تیرے بچے کو فرما بردار نہیں کر سکتا. سنو میرے نبی کی سیرت. کمالی صاحب پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا گھر والی کو جا کے گیا سر پہ دوپٹہ رکھ اور خود حلال کی روزی گھر میں لے گیا. عورت کو کہ نماز پڑھ کے آٹا گون کے روٹی پکا. خدا کی قسم نمازی تو دور کی بات ہے، کھانے والا عبد القادر جیلانی بنے گا، کھانے والی رابعہ بصریہ بن جائے گی. سبحان اللہ. یہ نبی کی سیرت ہے. مجھے دلیل کٹے ہو گھر تشریف لائے.
کیا ہوا علی؟ ٹپ ٹپ آنسو. وہ بتاؤ تو صحیح. کملی والے 5 دن ہو گئے جھاڑی میری نہیں لگی, روٹی تیری بیٹی کے پیٹ میں نہیں گئی. ٹھیک ہے, ابو جان ٹانگوں میں جان کوئی نہیں کہ میں کھڑی ہو کے ظہر کی نماز پڑھ سکوں. کیا کہتے سرکار قبر چاون گے چھڑ جو ہے میرا ہے. فاطمہ کوئی بات نہیں, نہ پڑھ, 2-4 دن آرام کر لے, تیری قبر میں آؤں گا تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا. فرمایا بیٹی محبت باپ اور پیار کی اپنی جگہ, جنتی عورتوں کی سردارن تو اپنی جگہ, نبیوں کا سردار میں اپنی جگہ. اے میری فاطمہ اللہ اکبر, اس حالت میں مر گئی تجھے اپنے ہاتھوں سے ضرور دفناؤں گا. اگر فاطمہ تیری سے نماز کا سجدہ چھوٹ گیا اللہ اکبر میں تیرے سے باپ کہلوانے کا حق چھین لوں گا. کتنا بڑا دھوکہ تمہیں اس منبر سے ملا. قصور آپ کا بھی تھا اور قصور اس پر بھی بیٹھنے والے کا تھا. میں نہیں مانتا اس نے سب جڑیاں لگائی آپ اسے کافر کو. میں نہیں مانتا میرے عزیزوں جو جاچی پہ بیٹھ کے غلام رسول کا نعرہ لگاتا رہا آپ اسے کافر کو. کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا تھا؟ اسی کو بھی تو اس منبر پر بیٹھنے والے نے گائیڈ کیا تھا. اسی کی تربیت تو منبر پر بیٹھنے والے نے کی تھی. تم یہاں بیٹھ کر رات کو 12 بجے حضور کی سیرت سنو, نماز کے رسول اور بازاروں میں حضور کی سیرت سنائے. وہ میرے عزیزوں گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں لڑائی یہاں سے ہوئی, فرقہ واریت یہاں سے ہوئی, فتنہ یہاں سے پھیلا. ایک تمہارے میں بھولا بالا نمازی آیا اور آ کے کہنے لگا مولوی صاحب. میں نے کہا جی. کہ میرے 4 بچے 3 بچیاں ہیں. میں نے کہا پھر بتا میں کیا کروں؟ مولوی صاحب گھر میں جھیڑا مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, وہ میرے سے تنگ ہے, میں اس سے تنگ ہوں. اللہ اکبر, روزانہ زہر کی گولیاں دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. مولوی صاحب اگر تیرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں گھر بسانے کا کوئی طریقہ تو مجھے بتا. میں نے کہا جمعے کے دن آنا, 1 گھنٹے تقریر میں تجھے بتاؤں گا. نہیں یقین آتا تو چوک لگاری میں مولانا ظفر بلاسی کے صاحب کے جلسے میں آنا. اللہ اکبر میں تجھے بتاؤں گا. یقین جانو آپ سجدہ کیا کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اور اس امید سے کہ یہ میرا وسیلہ بنے گا, یہ میرے زخموں پہ مرہم رکھے گا, یہ آج ایسا میٹھا بول بول کے جائے گا کہ میں گھر جا کے اپنی بیوی کو سناؤں گا, ہمارا گھر جنت بن جائے گا. لیکن ظلم تو میں نے کیا, میں جو سننے آیا تھا میں نے نہیں سنایا. میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو گھر سے اٹھا کے مسجد حرام مسجد اقصی میں لے گیا. یہ مجھے اشارے کرتا رہا. مولوی صاحب معراج کا میداری کوئی نہیں, اللہ کی قسم معراج میں میرے گھر میں حلوہ بھی پکتا ہے, مولوی صاحب شیرنی بھی بڑھتی ہے, میں معراج کا انکاری کوئی نہیں, میں انکاری کوئی نہیں. جبرائیل پیچھے سرکار آگے چلے گئے, میں انکاری کوئی نہیں. سیڑھیوں کے بغیر اوپر چلے گئے, میں انکاری کوئی نہیں. اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے, میں انکاری کوئی نہیں. سرکار 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے. لیکن کم میرے مولوی صاحب مجھے بتا کہ سرکار کی پوری زندگی میں معراج تھا یا گھر بنانے کا طریقہ تھا؟ خدا کی قسم میرے عزیزوں میں نے باہر نکل کر جھنڈے لگانے پر میں نے مجبور کیا. یہ میرے پاس میٹھے کنویں سے سیراب ہونے آیا تھا, میں نے اسے میٹھا گھونٹ نہ دیا. جب اس نے کڑوا گھونٹ پیا خدا کی قسم اس کے اندر سے کڑوا نکلا تو میں نے اسے کافر کہنے لگا دیا. بتاؤ یار, اتنے جو بازاروں میں جلوس نکلے کہاں سے سیکھ کے آئے؟ نہیں بیٹھے. چلو میرے عزیزو وہ گستاخ رسول ہے, میرے اندر آپ کے اندر غلامی رسول کہاں ہے بتاؤ؟ غلامی رسول کا جنازہ تو اس وقت نکل گیا تھا جب صبح آپ جا کے نائی کی دکان پہ بیٹھے, انہوں نے کہا سادہ بناؤ سپیشل بناؤ, انہوں نے کہا سپیشل بنا دے. خدا کی قسم میں پرسوں ترسوٹ حمزہ میں گیا, مولا مکی سے کا فون آیا, اللہ کو فرمان لگے بیمار ہوں لوگوں, عبد الحنان کے بیان سے پہلے میرے لیے دعا کرواؤ. ہم نے دعا کی. میں نے کہا مکی صاحب کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان نہیں آئے؟ کہ 2001 میں آئے تھے, اس کے بعد نہیں آئے. میں نے کہا حیران ہو, اپنے شہر میں پھیرا نہیں مارتے, اپنے کنبے وسیم میں نہیں آتے, اپنے علاقے کے اندر سے بھی نہیں آتے. اے اللہ وہی بات ہے جو آپ نے منبر پر بیٹھ کے کی, اللہ مدینے مکے کی موت دے دے. مکی اس ڈر سے نہیں آتا کہ پاکستان جاؤں مجھے موت نہ آ جائے, میں نبی کے شہر میں قربہ تو چھوڑ سکتا ہوں, محمد تیرے شہر کی موت نہیں چھوڑ سکتا. لیکن میرا تو اس قوم سے واسطہ پڑا جو میرے پاس دعا کروانے آئے, مولوی صاحب دعا کرو مدینے چلنا خیری سلامتی واپس آ جاؤں.
کہا ہے غلام یا رسول؟ وہ حرم مکی کے اندر امام مکی بیٹھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا لوگوں اللہ اکبر، مثال میں دیتا ہوں، آپ کے پاس آپ کے دوست کا فون آیا، اس نے آپ سے کہا یار ذرا میرے کوٹک دو جانا ہے، موٹر سائیکل لے گیا، انہوں نے کہا یار چابیاں گھر سے آ کے لے جا، میں تیرے ساتھ جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اپنی اللہ فون کے اوپر اللہ وہ سے دیکھ گرا، فون کے اوپر اپنی داڑھی پہ ہاتھ کا پھیر کے کہہ رہے شکل میری چکی کوئی نہیں، ارے کہا میں آدھا گھنٹہ مل جائے میں اپنی شکل اچھی بنا لوں۔ رب کعبہ کی قسم وہ روڈ تیرے موٹر سائیکل پہ نہیں، رکشے میں، کار میں، ٹیکسی کرا کے کوٹا تو چلا جائے گا، اپنی خیر بنا۔ جب تمہیں ہاتھ پھیر کے کہا شکل اچھی کوئی نہیں، ناشتہ بعد میں کریو، غسل بعد میں کریو، استری کپڑے بعد میں پہنیو، پہلے مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے کلمہ پڑھ گیا، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کروا، تو نے حضور کی سنت پر ہاتھ پھیر کے کہا شکل اچھی بنا لو، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے داڑھی کو برا کہا، تو دار اسلام سے خارج بھی ہو گیا، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ مظفر گڑھ والوں، ایک تمہارے علاقے کی کھجی ڈوکے ہمارے پنجاب کی طرف بڑے مشہور ہے، ایک مدینے کی کھجی، اللہ اکبر میرے عزیزوں، مدینے کی کھجی کسی کے پاس آئی، انہیں دیکھ کے زبان اس کی پھسل گئی، جان کر انہوں نے کہا کھجڑیاں لے کے آیا ہے، کی چھوٹی چھوٹی کھجڑیاں لے آیا، مدینے سے پیغام آیا، اور میرے مدینے کی کھجی کو بکواس کر کے کھجڑی نہ کہے، تو نے کہہ توہین کر دی، نماز بعد میں پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ گیا تو کافر بھی ہو گیا ہے، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دے کافر ہو جاتا ہے، حضور کے چہرے کو کوئی سیرت کو برا کہہ دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جا جا کے اپنے گھر کے شیشے سے جب پوچھ تو صحیح، صبح صبح تیرے سامنے کھڑے ہو کے کس طرح نبی کی سنت پہ حملہ کیا، کیا وہ مسلمان بھی بچا کہ نہیں بچا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کتنی اللہ اکبر غریب بچیوں کو میرے عزیزو آج دائرہ دین پناہ کوٹکدو میں مظفر گڑھ میں ناجائز کتنی بچیوں کو طلاقیں دی گئی، اس وقت غلامی رسول کہاں تھی؟ میرے عزیزو میں جہاں آج بیان کرنے ظہر کی نماز کے بعد گیا، اللہ اکبر میں نے دیکھا ایک میرے عزیزو ٹرالی کے اندر بچی کا جہیز جا رہا ہے، میں نے کہا دل کے اندر سوچا اور اپنا سانس سے آنسو نکلا، میں نے کہا دیکھو غریب کی بچی آج پھر 2 لاکھ روپے میں بکی ہے، اللہ اکبر۔ ہے کوئی تمہارے اندر غلامی رسول کا نعرہ لگانے والا جو بچے کا رشتہ دیکھ کے کہے خدا کی قسم میں بچی کے کپڑے بھی گھر سے لے کے آؤں گا، جوتی بھی گھر سے لے کے آؤں گا، خبردار مجھے ناک کا کوکا بھی نہ دینا، کیونکہ اللہ اکبر میں اپنی شادی سے ہی فاطمہ کی طرف کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں گئی غلامی؟ اتنی بڑی ٹرے لے کے بیٹھے ہو، بچی بیچ رہے ہو، خدا کی قسم 9 درہم اکٹھا کر رہے ہو، نبی نے 9 درہم اکٹھا کیا۔ جوائی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے سسر آیا کہ پتر اچھے ماشے دیے 21 کیرٹ کا سونا ہے، خدا پاک کی قسم جب یوں کر کے دماغ پہ انگوٹھی پہنائی روزانور میں جل مل گئی، ہڑبڑ مچ گئی، صدیق عمر عثمان علی اللہ اکبر کملی والا رونے لگے۔ میں نے کہا سرکار کیا ہوا؟ کیسے حاج داڑھی والوں کو کہہ دے دماغ کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار لے، اس انگوٹھی جب پہنا رہا تھا تو محمد کے سینے میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا سرکار انگوٹھی ہے اس سے آپ کے سینے میں درد کیوں؟ عبدالحنان جا کے قرآن حدیث پڑھ کے سنا دے۔ اللہ اکبر میرے پاس مدینے میں کوئی میرا جوان سلام کرنے آیا، اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی، سلام کا جواب تو دور کی بات ہے میں نے اسے دیکھ کے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ اور میرے عزیزوں حضور نے حیاتی میں سونا پہننے والے سے منہ پھیرا، قیامت کے دن میرے عزیزوں اگر تجھے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ کملی والے میں تو سادہ سا جھٹکا ساتھ بھی ہوں، مجھے تو سادہ سا دین بتا، بخاری ترمذی پڑھنے والے یہ بیٹھے، مجھے تو سادہ سا دین بتا، کہاں عمل کرے گا؟ میری سنت کی دھجیاں تو نہیں اڑائے گا، میری سنت کا مذاق تو نہیں اڑائے گا؟ میں نے کہا سرکار نہیں۔ فرمایا میرا امتی جب تیرے ہاتھ کے ناخن بڑھ جائیں، ناخن تراش سے کاٹ، نیل کٹر سے کاٹ یا کانچی سے یا ریزر سے کاٹ،
تیرے بال بڑھ جائے سر کے ان کو کٹوا. او میرا امتی ان بالوں کی توہین نہ کیا کر, روڈوں پر نہ پھینک دیا کر, کچرے کے ڈھیر پہ نہ پھینک دیا کر. جن بالوں جن ناخنوں کو تو نے پھینک دیا, پروردگار عالم نے ماں کے پیٹ میں ان بالوں کو 4 مہینے میں بنایا ہے. 9 مہینے اللہ ان بالوں میں کنگھی کرتا رہا. جب دنیا کے اندر آیا ریشم سے زیادہ تیرے نرم بال تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے مامے نے, تیرے چاچے نے, تیری ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہنے کتنے نرم نرم بال ہیں. اللہ اکبر. اسے بال نرم تو آ گئے نظر, لیکن بنانے والا بالوں والا مشرق شفیع خدا نظر نہیں آیا. میرا امتیا اسے بار نہ پھینکا کر. اللہ اکبر. غیرے کا تیرے بالوں پہ جوتا آ جائے, خدا کی تقسیم, خدا کی بنائی چیز کی توہین نہ ہو جائے. ادھر سے میری بچی نے, ادھر سے میری بہن نے آواز دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکم مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے بھی؟ فرمایا تمہارے لیے خاص حکم ہے. کیا؟ فرمایا نہاؤ, نہانے کے بعد تیل لگاؤ, تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کرو, یا صبح کالج جاؤ, اسکول جاؤ, یا مدرسے میں جاؤ, یا باورچی خانے میں اپنے شوہر کے آگے بناؤ, شکار کر کے جاؤ. جب یوں کر کے کنگھی پھیرتی ہو, اللہ اکبر, تمہاری کنگھی کی دانتوں میں جو بال ٹوٹ گیا ہے, فرمایا انہیں باہر نہ پھینک دیا کرو, ڈسٹبن میں نہ پھینک دیا کرو, بلکہ گھر کے اندر دیوار میں گڑھ کھود کے دفنا دو. اگر جگہ کوئی نہیں تو ماچس کی تیلی لے کے آگ جلا دو. تمہارے بارے میں اتنی غیرت رکھتا ہے, تیرے کنگھی سے اترے ہوئے بالوں پر بھی اللہ کسی غیر کی نظر برداشت نہیں کر سکتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اترے ہوئے بالوں پر جب غیر کی نظر برداشت نہیں کرتا تو تیری میری بیٹی کو شادی حال میں دلہن بنے دیکھ کے اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سیرت ہے میرا دلو, اللہ کے واسطے آپ کو مجھے عقل آ جائے. اور سناؤ سیرت, سناؤ بھائی, سبحان اللہ. بولو گے تو آگے بولوں گا. سناؤ سیرت. جنازہ پڑھا کبھی کسی عورت کا؟ صدیقی صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کیا مسئلہ جی؟ عورت فوت ہو جائے شوہر کرنا دے سکتا ہے؟ عورت فوت ہو جائے شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ میں کہا 2 گھنٹے بعد بتاؤ. جنازہ اٹھا کے قبرستان لے کے چلے گئے, جنازہ بھی پڑھ لیا, اور جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے کنارے جا کے میت کو رکھا, اور پرے پرے ہٹ جاؤ جی, پرے پرے ہٹ جاؤ جی. کسی نے سر سے صافا, کسی نے کلمہ والی چادر اٹھا لی, کوئی زور سے کہہ رہا گھروں چادر لے کے کیوں نہیں آئے. جب 4 چفیرے چادر کر لی, پرے پرے مجھے بھی لاٹھی سے کسی نے پیچھے دھکیل دیا, میں بھی لگڑا تھا پیچھے ہٹ گیا. میرے ذہن میں زور مارا, میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, کسرا بے بسریا کو پردہ کروایا. میں آگے جھانکا, میں نے جا کے دیکھا, میں نے سر پر ہاتھ مارا, میں کہا یہ اس کو پردہ کرا رہے ہو. اللہ اکبر. ٹول پلازے کی پرچیاں کاٹتے ہوئے سے پردہ یاد نہیں آیا, پولیو کے قطرے پلاتے سے پردہ یاد نہیں آیا, باتھ روم کا برش صاف کرنے کے وقت جب اس کی تصویر ساتھ لگی اس وقت پردہ یاد نہیں آیا, چوہے مار گولیاں بیچنے کے لیے اس کی تصویر ساتھ لگائی اس وقت پردہ یاد نہیں آیا, اسے ننگا کر کے کھڑا کر کے گنے والے نے اپنی مشین سے آگے اس کی تصویر لگائی, پردہ یاد نہیں آیا, جوتی بیچنے کے لیے اس کی تصویر لگی, پردہ یاد نہیں آیا, کپڑا بیچنے کے لیے اس کی تصویر لگی, پردہ یاد نہیں آیا, سبزی والے کے آگے ننگے سر جا کے کھڑی, پردہ یاد نہیں آیا, دودھ والے کے سامنے چہرہ کھول کے کھڑی ہوئی سے پردہ یاد نہیں آیا. اللہ اکبر. مہندی والی رات پورے محلے کے سامنے ڈھولک کی تھاپ پر اپنی بھائی کی خوشی میں ناچی, سے پردہ یاد نہیں آیا. رکشے کے اندر 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر کندھے سے کندھا ملا کے گئی, کبھی سے پردہ یاد نہیں آیا. پڑوسی کے موٹر سائیکل پر سینہ اس کی کمر کے ساتھ لگا کر شہر گئی, سے پردہ یاد نہیں آیا. اللہ اکبر. 20,000 روپے تنخواہ کی خاطر بسوں کے اندر غیروں کو پانی پلاتی پھری. اللہ اکبر. کندھے سے اپنے کلوں کو ملاتی گئی, اس وقت پردہ یاد نہیں آیا. جب تیرے پردے کا ہی جنازہ نکل گیا, اب کہہ رہے پردہ کرو پردہ کرو. اگر میرا مولا کرم نہ فرمائے تو خدا کی قسم وہ چادریں بھی اس وقت خدا کی لعنت کر کے جاتی ہے. بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ اور میرے سونو میرے پیاروں, میں تمہیں اللہ کے نبی کی شریعت سنا کے جاؤں. بچی 1 سال کی ہوئی, رمضان المبارک کا 21واں روزہ تھا. اللہ اکبر. ایڈوانس تنخواہ دفتروں سے مل گئی, ایڈوانس تنخواہ مدرسوں سے مل گئی. کیا ہوا؟ ان کا گرمی بہت ہے, کیا کرنا ہے؟ شام کو افطاری کر کے تھوڑا آرام کریں گے, تراویح میں ختم قرآن سن کر پھر بازار جائیں گے. پٹتو کے بازار تراویح کے بعد کھلے رہتے ہیں, آخری رہتے ہیں. بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے کون گیا؟ اب یہ بھی جو قرآن میں سن کے آیا تھا, کیا سن کے آیا تھا؟ یا ایھا النبی قل
لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. یہ ابھی مسجد میں اندر سن کے آیا تھا. اس گارمنٹس کی دکان کے اوپر گیا, بچی سے کہہ رہا ہے, بچی کا ہاتھ جواب کیڑا جوڑا پسند ہے. بچی نہیں پسند کیا. اللہ اکبر. اس پہ وہ لکھا تھا میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان. اللہ اکبر. جو جوڑا تو نے بچی کے یہاں لگا کے دیکھا, تیری بیوی نے پردہ کر رکھا تھا, یہاں لگا کے دیکھا, پردے کی اوٹ میں سے دیکھا. میں نے کہا یار یہ جوڑا پہناتے وقت خیال کر, اس کی بازو بھی کوئی نہیں, اس کی آستینیں بھی کوئی نہیں, اس کا پجامہ بھی کوئی نہیں, اتنی نگر ہے ٹانگ کی, بچی کی رانیں نظر آ رہی ہیں, بچی کی کمر, بچی کا سینہ نظر آ رہا ہے. اور کہنے لگا مولوی صاحب بچے نے میں ہاتھ جوڑتا رہا, اس نے میری ایک نہ مانی. میں فاطمہ کا لباس بتاتا رہا, اس نے میری ایک نہ مانی. میں رقیہ زینب کے کپڑے بتاتا رہا, اس نے میری ایک نہ مانی. میں عائشہ خدیجہ کی چادر کا واسطہ دیتا رہا, میں نے کہا روئے گا خون کے آنسو ہوئے گا, مان جا, اس نے میری ایک نہ مانی. میرے عزیزو تم نے 1 سال کی عمر میں اسے ایسے کپڑے پہنائے کہ وہ ننگی ہو گئی. جب 20 سال کی عمر وہ ننگی دعا ہو کر تمہارے سامنے آئی, تیری عزت کی داڑھی کا جب جنازہ نکالا, اس وقت کہہ رہا یا اللہ موت دے دے. فرمایا نہیں, ترسا کے ماروں گا. تو نے دل کی دھجیاں اڑانے میں پیر تو نے کی, اب تو اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں تجھے خون کے آنسو نہیں اڑاؤں گا. سبحان اللہ. کہا ہے غلام یا رسول مجھے بتاؤ. امیر کی کرپشن کی تو بات ہی نہیں کرتا. مجھے تو بھٹے بیچنے والے اس غریب پر افسوس ہوتا ہے, مجھے تو مرچیں پیاز بیچنے والے اس ریڈی والے پر افسوس ہوتا ہے, مجھے تو کیلے بیچنے والے اس ریڈی والے پر افسوس ہوتا ہے. دکھا کیا رہا ہے, دے کیا رہا ہے, دکھائے وہ. اور یوں کر کے 3 انگلیوں کے اندر اللہ اکبر دانا پکڑا, آگے سے داغی تھا, آگے سے پالو پالو. اللہ نے فرمایا وہ تو نہیں دیکھ رہا, تیری 3 انگلیوں کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر میرے سے ڈر ایسے سیدھا کر کے دکھا دے, اگر میرے پاس نہیں آنا پھر ایسے ہی رکھ. مجھے میری عزت کی قسم ہے 70 سال کے سجدے تیری آنکھ کی انگلیوں کے ٹیڑھے پن پر میں لے لوں گا اور کہوں گا میری مخلوق کو دھوکہ کیوں دیا تھا. کہاں گئی غلام رسول, برگوں کے برگر کے اندر شمار میں کے اندر مردہ مرغیاں کھلا دی. کہاں گئی غلام رسول, کچے پھلوں کے اوپر رنگ کا سپرے کر کے کھلا دیا. کہاں گئی غلام رسول. بچے نے روزہ رکھا, مولی صاحب میری دھی نے آج روزہ رکھا ہے, مولی صاحب 100 روپے مدرسے میں ڈال لو. میں نے کہا اللہ تیری بچی کو روزے دار بنائے. اللہ اکبر. بچی سے باپ نے پوچھا اتنی کڑی چیز تو روزہ افطار کرنا ہے. اس نے کہا بابا میں نے پیپسی پی لی, میں نے فینٹا پی لی. یہ غریب مزدوری کر کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر پسینے سے بدبودار کر کر یہ پیپسی والی دکان پہ گیا. ایک جگہ لکھا تھا 100 روپے کی 1 بوتل, ایک جگہ لکھا تھا 50 روپے کی 2 بوتلیں. رنگ بھی ایک تھا, بوتل کا سائز بھی ایک تھا, ڈھکنا بھی ایک تھا, مارکیٹ کا لیبل دیا. لیکن میرے عزیزوں اسے خدا کی قسم غریب کے بچوں پر ترس لایا. اس نے 50 روپے بچانے کے لیے زہر گھول کے پلا دیا. غریب کا بچہ اللہم انی لک شمت و بک آمنت پڑھ کر جب پیپسی کا گھونٹ اندر لے کے گیا, اس پیپسی کے گھونٹ میں ایسا مادہ کہ اس نے سارے جگر کو چیر کے رکھ لیا. خدا پاک کی قسم ہے میرے غریبوں کے گھر سے عید والے دن جنازے اٹھتے دیکھے اور بھوکے مرنا گوارا کرو. اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہ دینا, ورنہ خدا کی قسم قبر میں فرشتوں کا سامنا نہیں کیا جائے گا. سناؤ نبی کی سیرت, بولو بولو سناؤ نبی کی سیرت. میرے عزیز و بزرگ حضرات, سردی کا موسم, میں تمہارے گرم ہاتھ باہر نکالنا نہیں چاہتا, لیکن منہ تو علاقے کو کہو سبحان. سناؤ نبی کی سیرت. نوجوانوں تمہارے لیے پیغام ہے, میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. والی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا تمہارے پر احسان ہے. اتنا سا تھا تیرا باپ تجھے برتن میں بٹھا کے نہلاتا, اتنا ہوا تجھے پیروں پر بٹھا کے نہلایا, اتنا ہوا تجھے گودی میں بٹھایا, ٹیوبل کے آگے تجھے سینے کے ساتھ لگا کے نہلایا. کتنی مرتبہ تجھے تیرے باپ نے نہلایا. تیرے باپ کو تیرے ہاتھوں سے نہانے کا ایک ہی مرتبہ موقع ملے گا. کب؟ جب تیرا باپ نہانے والے تختے پہ لیٹا ہوگا. لغاری صاحب کا لغاری چوک کے قاری صاحب کو نہ بلائیو, عبد الحنان کو بلانا بلائیو, بلکہ
4 بیٹے بشیر نذیر اشرف سارے کے سارے مل جانا، پیار محبت سے پھولوں کی طرح چرپائی سے باپ کو اٹھا کے تختے پر لٹانا، اس کے قمیص کو نہ پھاڑنا بلکہ پیار محبت سے گودی سے لگا کر اس کے کپڑے اتارنا، پھر چاروں بچے پانی ڈالنا، صابن لگانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک بچے کا ہاتھ لگ پانی پھیرتے پھیرتے ابا کے چہرے کے اوپر یوں کر کے ہاتھ پھر گیا اور آنکھ کی پلک اٹھ گئی، آنکھ کے ڈیلے میں بیٹے کو اپنے چہرے کا عکس نظر آنے لگا۔ خدا پاک کی قسم فرتے محبت میں باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیٹے کا آنسو نکلا اور باپ کے وجود پہ گرا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، فتویٰ نہ دینا ذمہ داری سے، حضور علیہ السلام کی رحمت والی چادر، اللہ کی رحمت والی چادر، نبی کی شفاعت والی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے نہلاتے ہوئے ایک بیٹے کا آنسو باپ کے چہرے پہ گر گیا، جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے پاس کھڑا ہو کے اعلان کیا، حضرات مرنے والے کی وصیت ہے، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا اس کے 4 بیٹے کھڑے کرے، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کرے۔ یقین جانو جب یہ آواز گئی لوگوں کے کلیجوں کو سکون ملا، ہمارا قرضہ ملے گا۔ میں نے دیکھا جب 4 بیٹے کھڑے تھے زمین ایسے ہلنے لگ گئی، میں نے کہا کوئی زلزلہ آ گیا، میں نے کہا نہیں زلزلہ نہ آیا، اتنی سی زمین پھٹی، اتنا سا سوراخ ہوا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کر کے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، اس نے اتنے سے سوراخ میں یوں کفن سے چہرہ نکال کے جھانکا، میں نے کہا اشرف اصغر نذیر اکرم اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دیتا جا۔ میں نے کہا تیرا کیا ہے؟ 2 فرشتے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، کرز ان کے ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے ان کی آگ نکل رہی ہے، وہ میرے سے بھی سوال کریں گے، اور میرے پتروں میری قبر کو گھیر لو اور اتنا قرآن پڑھو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اتنا قرآن پڑھو کہ فرشتوں کو میرے پہ ترس آ جائے، ورنہ ایسا گرو ہاتھ میں مارے کے سیدھا جہنم کے دروازے پہ جاؤں گا۔ خدا پاک کی قسم میرے پتروں اور میرے بچوں تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں الرحمن الرحیم کو کہنا آتا ہے، اپنے ابے کی قبر کو گھیر کر کثرت کے ساتھ کہو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ جب اوپر سے رحمان رحیم کی آوازیں نیچے جائے گی اوپر والا کہے گا فرشتوں باہر آ جاؤ، بیٹا رو رو کے مجھے رحمان رحیم کہے، میں اس کے ابے کو عذاب دوں گا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ یہ تھی نبی کی سیرت، ہم نے اسے الٹا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ابھی عبدالحنان اعلان کرے گا 3 لاکھ روپے چاہیے مدرسے کے لیے، لوگ یہ کہنے کہ کرو نہ جی پٹرول مہنگا ہو گیا، وہاں میں کہاں سے غلام لے کے آؤں؟ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان آیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ وہ میرا مکان ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے اور میرے ساتھ کے اندر پڑوسی ہے، ایک کھجور کا درخت اس کا ہے، کملی والے جب صبح مدینے میں ہوا چلتی ہے تیرے قدموں سے ٹکرا کے جب اٹھتی ہے ہمارے گھروں ہمارے چہروں پہ پڑتی ہے، قرار آ جاتا ہے، درختوں پہ پڑتی ہے، درخت بھی صلی اللہ کے ترانے سنا کے جھومنے لگ جاتے ہیں۔ کملی والے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، میرے قدموں سے ہوا ٹکرائی، اس درخت کی جا کے ٹہنیوں پہ پڑی، جب انہوں نے یوں کر کے جھونکا کھایا خود بخود 2-4 کھجوریں ٹوکے میرے گھر کے فرش پہ گر پڑے، صحن پہ گرے، میرے بچے چرپائی سے چھلانگ مارتے ہوئے انہیں ایک ایک کھجور آ کر اٹھائی، اتنے میں پڑوسی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے بولنے لگ گیا، کملی والے شفقت کر دیجئے، اسے بلا کے سمجھائیے جو خود بخود کھجوریں گرے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کھانے کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا بلا کے نہ بھاگے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کام کر، سودا کر۔ اللہ اکبر، کیا سودا؟ کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، جنت کا کھجور کا درخت میرے سے لے لے۔ اللہ اکبر، اندر سے تھا منافق، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ درخت مجھے میرے گھر والوں کو پسند ہے، میں نہیں دوں گا، جان مانگو دوں گا۔ آپ نے فرمایا جو کھجور کا درخت نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے گا؟ اٹھ کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا صبر کر، اللہ بہتر انتظام کرے گا۔ اتنے میں سے ایک دبکتے دبکتے اللہ اکبر احتراماً ایک صحابی اٹھے، کون؟ ابو دحدہ انصاری اٹھے، حضور کا مکڑا دیکھ رہے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کہ جنت کے کھجور کا درخت کا وعدہ اسی کے ساتھ تھا کہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ اور میں جو لے کے دے دے اس کے ساتھ وعدہ۔ کہ جی پھر میں بھی آیا گئے، ارے بھائی ادھر آؤ، ارے بھائی ادھر آؤ، کہ حضور نے تیرے سے درخت مانگا تو مجھے دے دے۔ اور نے کہا جا ابو دادا، میں نے تیرے نبی کو نہیں دیا، میں تجھے کیسے دوں گا؟ آپ نے یوں بائیں گھیر لی کہ میرے ساتھ سودا کر، جو مانگے گا دوں گا۔ اور نے کہا ابو دادا جو مانگے گا دوں گا، کہاں؟ کہ جو مانگے گا دوں گا۔ پھر سوچ رہے پھرے گا تو نہیں، لکھ کے دے
جو میں تیرے سے مانگوں گا تو دے گا کہا؟ اب مدینے میں وہ جو تیرا باغ ہے جس میں 700 کھجوروں کے درخت ہیں وہ مجھے دے دے اور یہ باغ میرے سے لے دے۔ ابو دہدا مسکرائے کہا الحمدللہ سودا سستا ہو گیا۔ 700 کھجوروں کا باغ دے کر کھجور حضور کو راضی کرنے کے لیے لے کے آئے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھے، یا رسول اللہ بلائیے اسے اور وہ باغ اس کے حوالے کر کھجور کا درخت حوالے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو دادا اس نے مجھے نہیں دیا، تجھے کیسے دے دیا؟ کہا اللہ کے نبی دے دیا۔ اللہ کے آپ نے فرمایا صحیح سے بتا تو نے کیا کیا؟ کہ کملی والے بچوں کرنا تھا، آپ راضی ہو کہ نہیں؟ کملی والے نے فرمایا میں راضی ہوں، کہ بچوں کرنا تھا کر دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اور ابو دادا جب تک نہیں بتائے گا میں جانے نہیں دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا، 700 کھجوروں کا باغ دے کے کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ابو دادا کہتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے دیکھا حضور کا سر مبارک نیچے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل کر ٹپ ٹپ جھولی میں گر رہے، ٹپ ٹپ جھولی میں گر رہے۔ میں نے حضور کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا، میرے کہا کملی والے گستاخی ہو گئی، ناراض ہو گئے۔ اور ابو دادا تجھے 700 کھجوروں کا باغ دے دیا۔ میں نے کہا جی 700 کھجوروں کا باغ۔ نبوت کے دونوں ہاتھ اٹھے، فرمایا پھر میرا سودا بھی کینسل ہو گیا۔ ایک کھجور کے درخت کے بدلے جنت کا ایک کھجور کا درخت تھا، اگر تجھے باغ دیا تو ہم بھی کبھی نہیں کریں گے۔ یہ دیکھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اس نے تیری طرف سے جنت کے اندر کھجوروں کے باغات لگا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کو خوشخبری سنا دوں۔ گھر گئے، جا کے بھیجڑک باغ میں اپنے پاؤں رکھنے لگے، پیچھے ہٹیے۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے تیرا تھا، تو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے تو نے باغ یہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ خاموش کھڑے ہوئے۔ ابو دہدا، اے دہدا کی ماں، بڑے کہ خیر ہوئے، گھر کے اندر آج تک پردہ کوئی نہیں، اندر آ جا۔ کہنا آدھا یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا۔ کیا ہوا؟ کھڑے ہو کے سنا، ایک آدمی آیا تھا، یہ کھجور کا درخت تھا، یہ کھجوریں تھی، میں گیا، میں نے 700 یہ کھجوروں کا باغ دی، میں نے اسے دے کے ایک باغ جنت کا لے لیا۔ اللہ اکبر۔ مائی تھی اپنی گود میں بچہ اٹھا کے لائی، ابو دہدا کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 قدم آگے گئی، کہا ابو دہدا مبارک ہو، تو نے سودا ہی بڑا سستا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دکھاؤ مجھے غلامی رسول کا ہے۔ غلامی رسول کو تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا جب تیرے دروازے پر آ کے کس نے کہا تھا اللہ کا نام، اللہ کو تو نے کہا تھا کتوں سے یہ بھوکے مر گئے۔ تیرے آگے مکھن بھی پڑا تھا، تیرے آگے لسی بھی پڑی تھی، تیرے آگے موسم کا ساگ بھی پڑا تھا، تیرے آگے دودھ بھی پڑا تھا، تیرے آگے چائے، ایک دانہ تو نے اٹھا کے نہ دیا۔ خدا کی قسم پھر مجھے بتا غلامی رسول کہاں تھا؟ سناؤ نبی کی سیرت، سنو گے نبی کی سیرت، فجر کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، پڑھو گے۔ کون کون پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور ساری نمازیں؟ سنو میرے نبی کی سیرت۔ گھر تشریف لائے، عائشہ کا جی آج کتنے مانگنے والی تیرے دروازے پر آئی، کتنے مانگنے والی تیرے دروازے پر آئی؟ کملی والے کس کس کا نام لو؟ اور عائشہ بتا تو صحیح کون کون آئی؟ اے رسول اللہ فلانی آئی، فلانی ہے، کیا دیا؟ کملی والے جو کچھ تھا میں نے دے دیا، لیکن ایک مانگنے والی تو عجیب ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہ تھوڑی دیر پہلے 6 کھجوریں اور دودھ کا پیالہ آیا تھا، 3 اپنے لیے اٹھا کے رکھی، 3 کھجوریں آپ کے لیے رکھ دی، آدھا دودھ اپنے لیے آدھا آپ کے لیے رکھ دیا۔ چھوڑے سرکار عشاء کے بعد آئیں گے، آپ کے آگے کھجوریں دودھ پیش کروں گی، اور چلو پیٹ نہ بھرے گا تو سہارا ہو جائے گا۔ کملی والے یہ سوچ ہی رہی تھی، میرا دروازہ بجا، میں نے کہا کون؟ عائشہ دروازہ کھول، رحم کی اپیل مانگنے آئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک عورت تھی، 2 انگلیاں بچوں کی ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی، اور کہنے لگی عائشہ میرے پہ ترس نہ کھا، ان پہ ترس کھا لے، یہ بچیاں بڑھ دل کی بھوکی ہیں۔ سیدہ نے کہا اللہ اکبر، میں کیا دیتی؟ میں نے اپنی کھجوروں کی طرف دھیان ڈالا، میں نے کہا عائشہ اپنی کھجوریں دے دے، تو بھوکی بڑھ گئی، تیرا نقصان ہوگا، خدا کے نبی کو بھوکا نہ رکھ، پھر کہ ان کو پوچھو گے تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ جب میرے حصے کی کھجوریں تھی، میں نے 2 کھجوریں یوں کر کے اٹھائی، ایک اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی، دونوں نے جب کھجوریں کھائی، میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی زبان کو چوسنے لگی، جب میرے حصے کی تیسری کھجور تھی میں وہ اٹھا لی، میں نے اس عورت کو دے دی۔ کملی والے پتہ کیا ہوا؟ بچوں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھائی اور ماں کی کھجور کی طرف یوں کر کے ہاتھ مارا، ابا نے کتنی نکالی؟ آدھی کھجور اسے دے
دے دی، آدھی سے دے دی، نبوت کی آنکھیں برسنے لگی۔ فرمایا عائشہ اس کی ماں نے کچھ کھایا تھا کہ نہیں، کھایا تھا کہ نہیں، کھایا تھا نہیں، ہچکے لے لے کر رونے لگے۔ فرمایا بلال کیا بنا بلال کیا کر رہے، رات کا وقت ہے۔ فرمایا عائشہ سے پوچھ اس عورت کا مکان کہاں ہے، قبلی والے کیا کرو؟ فرمایا جا کے دروازہ کھلا اور جا کے کہہ دے بچیوں سے پیار کرنے والی محمد جھولی پہنا کر تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سناؤ نبی کی سیرت۔ اور تو کوئی بھی آیا تھا، کون تھا؟ یہ پڑوسن پیچھے سے آئی تھی، یہ بھی کہہ رہی تھی 4 دنوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ عائشہ میری کھجوریں گھر میں تھی، جی کیوں نہیں دی؟ کملی والے تیری بھوک کا احساس تھا۔ عائشہ ابو کھجوریں کا رضی اللہ عنہ کملی والے پڑی ہے، پر میں ذرا لے کے تو دودھ کا پیالہ لے گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نبی کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتی، سونے اللہ کہتا اپنا بھی تو خیال کر، اللہ اس کا بھی کوئی گزارا کرے گا۔ فرمایا عائشہ جلدی لے گیا، جلدی لے گیا، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا۔ عائشہ کیا تو چاہتی ہے یہ میں کھا لوں؟ جی، اور پڑوسی بھوکا رہے۔ فرمایا عائشہ اللہ کے نبی ہے میری یہ شان نہیں کہ میں پیٹ بھر کے کھا کے سو، پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو لواری چوک والے مجھے رحمت للعالمین کیسے کہیں گے؟ عائشہ جلدی پکڑا میری کھجوریں، میرا پانی لے اور میرا دودھ لے گیا۔ سیدہ عائشہ سرکار کے ساتھ سونے ہلکا ہاتھ رکھو دروازے تک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ دروازہ بند کر اور پردہ ڈال کے کھڑی ہو جا، میں نہیں تجھے بتاؤں گا کس کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ تو باہر جھانک کے دیکھتی رہے گی اور میں دروازہ بجاؤں گا، لینے والی باہر آئے گی۔ عائشہ اس کا ہاتھ ہی ہوگا میرا ہاتھ ہی ہوگا، لیتے ہوئے تیری طرف نگاہ پڑ گئی۔ عائشہ اگر تیرے سے وہ اور اچھے بندہ ہو گئی تو قیامت کے دن میرا حوض کوثر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اے عائشہ آج غریبوں کا سر اٹھانے دے، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا اللہ اکبر تمہارا نبی وہ محسن انسانیت ہے جو لوگوں کو جھکانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب فرج مارکیٹ میں آیا اللہ اکبر میں موجود تھا ڈائیوڈ کے مرکز میں، عصر کی نماز کے بعد روزہ تھا، حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرکزو ممبر پر بیٹھ کے رونے لگ گئے، روتے روتے فرمائے امت پہلے بخیل تھوڑی تھی، اب یہ بخل بہت گھر کے اندر آ گئے، اب دیکھ رہا وہ وقت آئے گا پڑوس کے اندر بھائی ہوگا، بھائی کے گھر کے اندر فریج میں روٹی ہوگی، بھائی رات ساری بھوکا گزار دے گا۔ یہ وہ وقت آ گیا خدا پاک کی قسم تیرے گھر میں کندوب ہے، تیرے گھر میں مکھن پروٹے ساری چیزیں ہیں، لیکن تیری بہن روتی دروازے سے چلی گئی، تیرا بھائی مایوس ہو کے دروازے، وہ یہ تو اللہ کی وڈ تھی، ایک کو مظفرگڑھ میں مارکیٹ کا مالک بنایا اور دوسرے کو ریڑھی لگانے کی جگہ نہ ملی، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کملی والے کے امتی ہونے کے ناطے تو چپکے سے پتہ کراتا میرے بھائی کے گھر کچھ پکا کہ نہیں پکا، رب کعبہ کی قسم پتہ لگتا چولہا ٹھنڈا ہے، خود جاتا بھائی کو موٹر سائیکل سے بٹھا کے لاتا، کب آ جائے کہ تیرا سگا بھائی ہوں سرکار کو امتی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے تو بھوکا رہ میں پیٹ بھر کر کھا جاؤں؟ اللہ اکبر، اگر تو بھوکا رہ گیا تو حوض کوثر پر قیامت کے دن میں کیسے جاؤں گا؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خدا کے واسطے ختم نبوت کے دامن سے وابستہ رہو، نبی کی سیرت کو کسی نہ کسی درجے کے اندر زندہ رکھو، ورنہ آگے آنے والے حالات خدا کی قسم بے قابو ہو رہے ہیں۔ اور نوجوانوں اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے، چھوڑ دو ہوٹلوں میں بیٹھنا، چھوڑ دو گندگی کے ڈھیروں میں بیٹھنا، جو میرے عزیزوں باپ کرے گا، جو ماں کرے گی، اصل اولاد کے اندر جائے گا۔ گناہ میرے سے ہوا مقدمہ میری اولاد کو پڑے گا۔ آج ہمارے بچے خود ذہن کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے میرے عزیزوں قرآن پڑھ کے گھوم رہے ہیں، آج ہمارے بچے میرے عزیزوں لاکھوں روپیہ فیس دے کے ہمارے بچے امتحان میں ناکام، اس کی وجہ یہ ماں باپ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، نحوست بچوں کے اندر جاتی ہے۔ میں بھی پہلے سوچتا تھا کیسے ہو سکتا ہے، پچھلے مہینے میرے کراچی میں پروگرام تھے، ایک خاندان میں منگنی شادی تھی، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا، واپسی پر میرے عزیزوں جہاز میں مجھے ایک اگلی فلائٹ میں بچوں کو پیچھے سیٹ ملی، میرے عزیزوں پتہ نہیں میرے کون سے علاقے میں لاہور اتر کے جانا تھا، میں راستے میں روڈ کا سفر کر رہا تھا، بچے میرے دوسرے جہاز سے اترے، میری گھر والی نے کہا یہ معاویہ تیرے سے بات کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا جی، کہا بابا میرے مدرسے کوئی نہیں جانا، ایسے کیا ہو گیا؟
بس میں نے پہلے قرآن پڑھنا، میں تو پہلے اسکول پڑھنا، پھر میں نے کہا بیٹے تو 5 تو پڑھ چکا، تیرے 2 پارے ہو گئے، جلدی جلدی انشاءاللہ کر دوں گا۔ نہیں میں نے کوئی نہیں جانا، یقین جانو میں نے اسے یوں نہیں کہا ڈرائیور سے گاڑی مار، میں نے یوں نہیں کہا کراؤں گا 76 مار مار کے تیری کھال اتار دوں گا، میں نے یوں نہیں کہا اس کی ماں کو اس کے بال پھاڑ دے، غلام مدرسے کے قاری صاحب کو 2 بچے بھیجے سے مارتے لے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، میری سیٹ کے پیچھے رومال میرا پڑا ہوتا ہے، میں نے اٹھایا اس رومال کو کھولا اپنے منہ پر ڈال لیا، مولانا خدا کی قسم میں گاڑی میں بیٹھ کے چیخ چیخ کے رونے لگ گیا، میں نے کہا اللہ میرے سے کون سی غلطی ہوئی، میرا بچہ قرآن پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے ڈرائیور ڈر گئے، خادم ڈر گئے، والی صاحب کو کیا ہوا، میں نے کہا اتنا رونے دے، اتنا بحال ہونے دے، کچھ سے میرے پہ ترس آ جائے، خدا کی قسم میں نے 2 منٹ رو کے دکھایا، میں نے آنسوں کو اس طرح صاف کیا، اس اسنا میں بچے کا منہ آیا، میں نے کہا بابا سوری انشاءاللہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، جلدی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ او میرے ویرو، او میرے ویرو، تمہارا گھر میں بیٹھنے کو دل کیوں نہیں کرتا، تمہارا بچوں کے پاس بیٹھنے کو دل کیوں نہیں کرتا، خدا کی رحمت نے تجھے تیری میری اولاد سے دور کر دیا ہے، آج زمانہ، آج اللہ کے دربار سے توبہ کر کے دکھا دے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ڈالر پاؤنڈ سے نہیں باندھتا، اپنے بندے کے تو آنسوں سے ہو جاتا ہے۔ ہاں میرا بندہ تو سب کچھ کیا کر لیکن مجھے ایک مرتبہ رو کے دکھا دیا کر، تیرے رونے میں اتنا پیار اتنا کشش ہے، میں پہاڑوں جتنے گناہوں کو تیری معاف فرما دیتا ہوں، آج خدا کو تم نے رو کے دکھا دیا، آج اللہ سے معافی مانگ کے دکھاؤ، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یقین جانو میرے عزیزو اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو جب انسان کو نیکی کرتا ہے جب کوئی خوشی کی خبر آتی ہے کہتے ہیں یاؤ بیٹائی اس دفعہ بیٹھا کراؤ، آج میرے عزیزو اگر اللہ نے تیری میری توبہ قبول کی تمہیں خدا کا واسطہ قاری صاحب پر آس کے اقبال پر مدرسہ سیر قریب اہل پر احسان کرنا، دعا سے پہلے کوئی نہ جانا، لینا دینا تو مقدروں کی بات ہے۔ اللہ اکبر، لائبریری کا اجتماع آ رہا ہے، آپ کے حلقے کا ہے، آپ کے حلقے کا نہیں، آپ کے حلقے کا نہیں، جن حلقوں کا ہے، جن حلقوں کا ہے، ان حلقوں میں جا کر وقت لگا کے ان حلقوں میں اجتماع کی تیاری کرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اپنی مسجد سے ہر بار 3 دن دینے کے لیے کون کون تیاری کرے گا؟ مسجد کی تعلیم 5 اعمال کو اپنے گھر اپنی زندگی میں لانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اپنی نسلوں کو قرآن پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، اس کے لیے فکر کرو گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے، اور کوشش کرو بھائی مشتبہ مال سے بچو، اللہ شک شبہ والے مال سے بچو، حلال کماؤ حلال کھاؤ۔ آج اسے کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی کھاتے اور انشاءاللہ حلال کھاتے رہیں گے، چہرے پہ حضور کی سنت سجاتے ہو، اگر آج غلطی سے کٹ گئی تو آج کے بعد اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کون کون حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے گا؟ آج کے بعد داڑھی بھی کٹاؤں گا، نہ کینچی نہ اس طرح لگواؤں گا، کہو ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ۔ مسجدوں مدرسوں کو آباد کرو گے، فرمایا لوگوں امت پر سوال آئے گا جب خدا کے گھر کو تالے لگنے لگ جائیں گے، خدا پاک کی قسم ہے یہ شریعت کے پہاڑ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو شریعت مسجد کو تالا لگانے کی اجازت دیتی ہے، اور جب خدا کے گھروں کو تالا لگ جائے گا تو دنیا میں ہمارے نصیبوں کو تالا لگ جائے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو تاکہ اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کرے۔ کون کون 5 وقت کی نماز اور تہجد کے سجدوں سے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ درود شریف پڑھ پڑھ کے حضور کے روزے میں ہدیہ بھیجیں گے اور صلاح کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں گے، کون کون بڑھائے گا انشاءاللہ؟ اب سارا مجمع قاری صاحب نے کہا 1 لاکھ روپیہ قرضہ 3 لاکھ کا دیوار کا، میرے عزیزو اٹھ جاؤ گے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ بیچ میں سے بھی اٹھ کے چلا گیا، خدا کی قسم دینے والے کا دل دہل جائے گا، سارا نقصان تیرے کھاتے میں آئے گا۔ اتنی دیر بیٹھے ہو 5 منٹ اس طرح اور بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، دے بھی سکتے دینے والے کے چہرے کی زیارت کرو، کیا پتہ دینے والے کی آواز سن کر اللہ دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما لے۔ اٹھو ماشاءاللہ، اس مدرسے کے لیے قرآن کے وارثوں کے لیے سردی آ رہی ہے، اللہ اکبر، دیوار تیار ہو جائے تاکہ تھوڑی بہت ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ کون ہے 10,000 5,000 انشاءاللہ زکوٰۃ میں سے، عشر میں سے، کماد میں سے، دھان میں سے انشاءاللہ عشر میں سے 5-10,000 روپے مدرسے کے لیے دوں گا۔ دیر نہ کرنا، ذرا 8-10 آدمی اٹھ کے دکھا دو، بتا دو الہی مال تیرا دینے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ جی بسم اللہ۔